الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اسلام کے وہ فرائض جن کے ادا کرنے میں ہم کوتاہی کے شکار ہیں، ان میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا بھی فریضہ ہے. اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا. اس فریضے کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ امت کی صلاح، امت کا خیر، امت کی سعادت اسی فریضہ کے ساتھ وابستہ ہے. یہ پیغمبرانہ مشن ہے
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ جو لوگ امی نبی و رسول کی اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر، جس کا وصف، جس کی شان، جس کی پہچان یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اپنے پاس تورات اور انجیل میں مکتوب پاتے ہیں، موجود پاتے ہیں، لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ ان کو بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ لوگوں کو حق کا راستہ دکھلانا، حق کے راستے پر چلنے کی ترغیب دینا اور غلط راستے سے روکنا۔ یا بنیا اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کا تذکرہ کیا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جن باتوں کی نصیحت کی ان میں سے یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز کی پابندی کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، اور اس راستے میں تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر سے کام لینا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، تم سب سے اچھی امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی، جس امت کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام یہ ہے، تمہارا مشن یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس امت کو سب سے بہتر امت کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ یہ امت اس پیغمبرانہ مشن کو انجام دیتی ہے، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتی ہے، لوگوں کو بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر امت
اپنے اس فریضہ کو ادا کرتی رہے تو یقیناً قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے مطابق وہ اس دنیا کی سب سے اچھی امت ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا فریضہ ادا کر رہی ہے۔ اور اگر لا قدر اللہ نہ کرے کہ امت اس فریضہ کے ادا کرنے میں غفلت اور کوتاہی کا شکار ہو جائے تو پھر اس امت کو یہ کہنے کا حق کیسے پہنچ سکتا ہے کہ وہ سب سے اچھی امت ہے؟ جس کو معیار بنایا گیا، جس کو اصل بنایا گیا، جب امت اپنے اس اصل پر قائم ہی نہیں ہے تو اسے یہ حق کیسے پہنچ سکتا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کی دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، ولی ہیں، ہمدرد ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم دیتی ہیں، ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم دیتی ہیں، اور برے باتوں سے روکتے اور روکتی ہیں۔ دونوں کی شان، مرد اور عورت، دونوں کی ذمہ داری، دونوں کا فریضہ اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت کریمہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ تم سب سے بہتر امت ہو، تمہارا کام لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو اوصاف ہیں ان اوصاف میں سے ایک بڑا وصف یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ جب یہ کہہ دیا گیا آیت کریمہ کے شروع میں کہ تم ایک دوسرے کے ولی ہو، خیر خواہ ہو، دوست ہو، تو اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو برے کام میں مبتلا دیکھو تو اس کو روکو، اس کو ٹوکو، اسے اچھی بات بتلاؤ، اچھا راستہ بتلاؤ۔ اگر واقعی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ولی ہے، دوست ہے، خیر خواہ ہے، تو پھر وہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائے گا۔ الدین والنصیحہ۔ قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ دین خیر چاہنے کا نام ہے، خیر چاہنا، بھلائی چاہنا، اچھائی چاہنا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کس کے لیے خیر چاہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، ولی عامتہم، اور ایک عام مسلمان کے لیے بھی خیر چاہو، ایک عام مسلمان کے لیے بھی خیر چاہو۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ تو اگر واقعی ہم اپنے دین پر قائم ہیں
اس دین پر جس دین کی طرف نسبت ہم فخر کے ساتھ کرتے ہیں، تو کیا اس دین پر قائم ہونے کے بعد اس بڑی ذمہ داری کو ہم ادا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر، گھر کے باہر، بال بچوں میں اس بڑی ذمہ داری کو ہم ادا کرتے ہیں؟ اچھائیاں سکھلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ آیت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا۔ جو لوگ ان فرائض کو ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ آج ہم جائزہ لیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سے روٹھ گئی تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم تلاش کریں، ہم دیکھیں کہ رب کی رحمت ہم سے کیوں روٹھ گئی، رب کی رحمت ہم سے کیوں روٹھ گئی؟ اس لیے کہ ہم نے ایک بڑے فریضے کو ترک کر دیا، ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ باتیں کانوں میں آتی ہیں، منظر آنکھ کے سامنے آتا ہے، ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں، ہم زبان بند کر لیتے ہیں، ہم زبان نہیں کھولتے۔ چلو جو کرتا ہے کرنے دو، ہم سے کیا لینا دینا؟ ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، بات معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروه اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب، اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب۔ جب لوگ منکر کو دیکھیں، برائی کو دیکھیں اور خاموش رہ جائیں، خاموش رہ جائیں، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب پر اپنا عذاب نازل کر دے، کرنے والے پر بھی، دیکھ کر چپ رہنے والے پر بھی۔ دیکھ کر چپ رہ جانا، نظر انداز کر دینا، چشم پوشی کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ زمانہ کی قسم، تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال جن لوگوں نے کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی۔ خسارے سے نکلنا ہے، نقصان سے نکلنا ہے، تو پھر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنی ہوگی۔ چپ رہنے سے ہم خسارے سے نہیں نکل جائیں گے، چشم پوشی کرنے سے ہم خسارے سے نہیں نکل جائیں گے، نظر انداز کر دینے سے ہم خسارے سے نہیں نکل جائیں گے۔ خسارے سے نکلنا ہے تو ہمیں اپنی زبان کھولنی ہوگی، اس فریضے کو ادا کرنا ہوگا، منکر پر نکیر کرنی ہوگی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد
اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت بھیجی گئی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جانا، اللہ کی رحمت سے بھگا دیا جانا۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبانی لعنت بھیجی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو منکر ان کے درمیان موجود تھا اس منکر پر وہ نکیر نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، نظر انداز کر جاتے تھے، زبان بند رکھتے تھے۔ زبان بند رکھنے کا نتیجہ دیکھیے، زبان بند رکھنے کا نتیجہ اللہ کہتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبانی ان پر لعنت بھیجی گئی۔ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اس کا وبال، اس کے وبال کو دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، صحیح ابن حبان کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آئے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو کوئی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ آپ نے وضو بنایا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، وضو بنا کر پھر آپ حجرے سے نکلے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیوار میں لگ کر، حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ٹھیک متصل تھا، کہتی ہیں کہ میں دیوار سے لگ کر میں نے کان لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد نبوی میں جا کر ممبر پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس ان اللہ یقول مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعونا فلا اجیبکم قبل ان تدعونی فلا اجیبکم وتسألونی فلا اعطکم وتستنصرونی فلا انصرکم ثم نزل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ بھلی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے مدد طلب کرو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ اس حدیث کو، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، پھر آپ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ اندازہ لگائیے کہ اس فریضے کی کوتاہی کا وبال کتنا بڑا ہے۔ جو لوگ اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں ان کے لیے دعا کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا نہ سنوں، مجھ سے مانگو میں تمہاری فریاد پوری نہ کروں، مجھ سے مدد طلب کرو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ جو شخص جہاں ہے اور جس حیثیت کا ہے، اسے اپنی حیثیت کے مطابق اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ اچھی باتیں سکھلانا اور بری باتوں سے روکنا، اسی کے ذریعے سے ایک ذمہ دار، گھر کا ذمہ دار اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیة فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے شوہر کے گھر کے افراد کے بارے میں، بال بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے اسی بات کو دہرایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس ذمہ داری کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ نبھانا ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان سے گفتگو دوسرے طریقے سے کی جاتی ہے۔ کوئی شخص تنہائی میں ہو، تنہائی کی گفتگو کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ کوئی شخص لوگوں کے درمیان ہو، وہاں ہمیں گفتگو دوسرے طریقے سے کرنی ہے۔ ہمیں منکر سے روکنا ہے، ہمیں اچھی باتوں کا حکم دینا ہے، لیکن کسی کو ذلیل کر کے نہیں، کسی کو رسوا کر کے نہیں، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کر نہیں، کسی کی عزت نفس سے کھلواڑ کر کے نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنوں نے سر اٹھایا تو بعض لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے۔ حضرت اسامہ بن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، خلفاء سے بھی بہت قریب تھے۔ تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ حضرت عثمان کو سمجھاتے نہیں ہیں؟ تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے خلیفہ سے جو بات کرنی ہے تم لوگوں کے سامنے کروں، تم لوگوں کو سنا کر کروں؟ مجھے جو کہنا ہوتا ہے میں خلیفہ سے تنہائی میں کہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ خلیفہ کے ساتھ ایسے طریقے سے گفتگو کروں جس سے فتنہ کا دروازہ کھل جائے، جس سے فتنہ کا دروازہ کھل جائے۔ تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو بہت ڈھنگ سے ادا کرنا ہے، بہت ڈھنگ سے ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس کو ٹوکیں، ہمارے ٹوکنے کا طریقہ ایسا ہو کہ وہ ناراض ہو جائے، ہمارے ٹوکنے کا طریقہ ایسا ہو کہ وہ ضد پکڑ لے اور اس ٹوکنے کی وجہ سے وہ اور بڑے منکر اور بڑے شر میں مبتلا ہو جائے۔ اور دوسرے پہلو پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہمیں ٹوک رہا ہے، اس کا مقصد ہمیں ذلیل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہمیں رسوا کرنا نہیں ہے، اس کو ہم سے محبت ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس برائی میں مبتلا رہے، اس مقصد سے وہ ہمیں ٹوک رہا ہے، تو ہمیں برا ماننے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک اچھی بات بتلائی، ہمیں ہمارے گناہ پر، ہمیں ہمارے غلطی پر اس نے تنبیہ کی، اس نے ٹوکا، اس نے اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کیا اور ساتھ ساتھ ہمیں اچھائی کا راستہ دکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں اس فریضہ کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور دین کے جو دوسرے فرائض جن کے سلسلے میں ہم کوتاہی کے شکار ہیں ان فرائض کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جب تک زندہ رکھ، دین پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔